وہ تباہی کی طرف، دو دھڑوں کی طرف یہ جماعت چلی گئی. اب پتہ نہیں کہاں پہنچ کر یہ بلا تھمے گی اور یہ آفت رکے گی، یہ اللہ ہی جانے. اور یہ جب میں نے تو اس دن ایک بیان میں تو خاص طور پر ساتھیوں سے کہا کہ دعا کرو کہ بھئی یہ ایک دم دھڑم سے لے کر ایسا کیوں ہو گیا کہ اب وہ اتنا بڑا ایک مبلغ جو ساری عمر جو دلوں کو ہلا دیتا تھا، ایسا اس شخص کا بیان اور وعظ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ شیعہ بن جاؤ، شیعہ بننے کی دعوت. جمعیت علماء نے کلپ ہمارے پاس اسی وقت بھیجی، ادھر بیان کیا اس شخص نے، اور انہوں نے جہاں میں اسپنگو بیچ دارالعلوم میں بخاری شریف پڑھانے کے لیے ایک دفعہ وہاں ذمہ داری میرے ذمہ لگائی اور کچھ عرصہ میں نے کچھ حصہ پڑھایا، تو انہوں نے وہاں والوں نے وہ کلپ بھیجی کہ سنو اور رو، سر پیٹو کہ یہ کیا بک رہا ہے. ابھی تو اس وہاں ہال میں لوگ موجود تھے، اسی وقت پہنچ گئی، ساری دنیا میں پہنچ گئی کہ وہ کہتا ہے کہ مجمع پاکستانی حضرات کا زیادہ تھا، تو ان سے کہا گیا کہ تم وہاں پاکستان سے اپنے ملکوں سے آئے تو وہاں کے علماء اور مدارس اور وہاں کے فتوے والوں کے جراثیم اپنے ساتھ لے کر آئے یہاں. تو اس کو جراثیم قرار دیا گیا، بیماری، پرہیز کے لیے بتایا گیا علماء کے فتاویٰ اور اہل علم کی صحبت کو. اور پھر کہا کہ ان سب کو چھوڑ کر کیا کرو، وہ بھی انہوں نے بتایا کہ کیا کرو کہ تم سنیت کا برقع پہنو، لا حول ولا قوت الا باللہ، برقع، سنیت کا برقع پہنو اور تمہاری بنیاد شیعیت کی ہو، کہ اندر سے تم شیعہ ہو، اوپر سے تم سنی نظر آؤ، لا حول ولا قوت. تو یہ صرف حضرت کے اس گرامی نامے کی توہین اور اس کی مخالفت کا نتیجہ ہے. ورنہ کوئی ممکن تھا کہ اتنا بڑا مبلغ اہل سنت کا ایک امام جس کو کہہ سکتے تھے ہم، اور اس کی زبان سے یہ کلمات کوئی سن سکتا تھا اور اس کو کوئی ٹیپ میں سے جوڑ کر کوئی بنا سکتا تھا؟ یہ تو باقاعدہ ویڈیو انہوں نے بھیجا. تو دوستو، یہ ذکر اللہ کی قدردانی کا نتیجہ ادھر دیکھیے اور ناقدری کا نتیجہ ادھر دیکھیے. نماز کا وقت ہو گیا، کتنی دیر ہے جی؟ اچھی بات. تبھی آپ حضرات کو گھر جا کر فارغ بھی ہونا ہوگا. دعا کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی دعا کا جز بنا لیجئے کہ اتنا جس شخص کی تعمیر میں، جس کو بنانے میں، جس کو مبلغ بنانے میں، داعی بنانے میں کتنے سارے بزرگوں کا کتنا وقت صرف ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی تباہی سے بچائے اور امت کو بھی تباہی سے بچائے اور اس جماعت کو بھی تنزل کی طرف جانے سے بچائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں اور ہمیشہ اپنی دعا میں اس کو جز بنا لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سہل الہی کل صعبی بحرمت سید الابرار سہل. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو ایک کل حاضری نہیں ہو سکے گی، انشاءاللہ پرسوں پھر حاضر ہوں گے. کل تھوڑی مصروفیت ہوگی، مغرب میں ذکر کی مجلس میں کل نہیں پہنچ سکوں گا.
وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے نا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے نا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ محنت کا راستہ بتا رہا ہوں، آپ 3 دن ہر مہینے کی نیت کر لیں اور نکلنا شروع کریں، آپ دیکھو گے کہ کس طرح ایمان میں بہار آتی ہے۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ تیسری بات، یہاں امت بن کے رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، وہابی سنی شیعہ سنی۔ جاؤ ہندوستان پاکستان میں دیکھو کیسی آگ لگی ہوئی ہے، اور جاہل خطیبوں نے کس طرح امت کو برباد کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، جنازے تک نہیں پڑھتے، ایسی خباثت چھائی ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم وہیں ملکوں سے آئے ہوئے، وہاں کے جراثیم ساتھ لے کر آئے ہو، لیکن ابھی جو 3-4 دن میں مجھے پتہ چلا ہے، شکر ہے تو صحیح، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہندوستان پاکستان میں ہے۔ اس کو یہیں دبا دو، اگلی نسل کو ہوا نہ لگنے دو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ سنی کو بنیان بناؤ اور امت کو کرتا بناؤ، شیعہ کو اپنی بنیان بناؤ اور امت کو کرتا بناؤ۔ دیوبندی دیوبندی رہے، بریلوی بریلوی رہے، وہابی وہابی رہے، سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، اور محبت سے رہو۔ یہ اچھا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرو، ایک دوسرے پر کفر 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 کے فتوے لگاتے پھرو۔ جتنے کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں تو جنت وچ کہیں جاونا ہے، کوئی دسو تو صحیح۔ چونکہ کسی نہ کسی مولانا کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ اگر ان مولاناؤں کے فتوے کو اللہ بھی مان گیا تو وہ جنت ویلی پئی ہے، اسے تو کہہ نہیں جاونا، پھر تو جنت دوزخ ہی پرنی۔ کیسے نادان لوگ ہیں، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے، کسی کو گستاخ رسول کہنا اتنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ تباہ و برباد کرنے والے لوگ ہیں جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ مجھے 20 سال ہو گئے یہ مضمون کہتے ہوئے کہ اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ اختلاف کرو، یہاں ہاتھ باندھو یہاں باندھو یا چھوڑ دو، نماز اللہ کی ہے، قبول ہوگی۔ اللہ کے واسطے سینے کھلے رکھو، محبتوں کو تقسیم کرو، امت کو ٹکڑوں میں مت تقسیم کرو۔ میرے نبی کی محنت کو ایسے برباد نہ کرو، ایسے خطیبوں کے پیچھے مت چلو جو چند ٹکوں کے پیچھے تمہیں لڑا کے اور تمہارے اندر نفرت کی آگ جلا کے خود پیسہ کھڑا کر کے گھر جا کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کے واسطے خود قرآن پڑھو، خود کتنے ترجمے لکھے پڑے ہیں، خود قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی۔ اب تو نیٹ کھولو، تمہیں کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، گوگل پہ چلے جاؤ، پوری نبی کی زندگی نکال کے پڑھو، قرآن پڑھو، تمہارے موبائل میں پورا قرآن موجود ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے اللہ کا کلام پڑھو کہ اللہ کیا کہتا ہے، تمہیں پتہ تو چلے کہ تمہارے سامنے بولنے والا کیا بول رہا ہے اور کہاں سے بول رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو تم کیسے کسی کو پہچانو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں۔